جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کن مراحل سے گزرا ہے، اور اس کی خاطر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا مشقتیں برداشت کی ہیں اور کن مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے کہ دنیا کائنات میں سیرت النبی ایک ایسا عنوان ہے جس پر سب سے زیادہ اللہ کی شان کے بعد سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بعض ایسی خوبیوں اور بعض ایسے خصائص کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ دنیا کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوئے۔ ان میں سے 6 تو ایک حدیث میں موجود ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت، برتری اور فوقیت عطا فرمائی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اوتیت جوامع الکلم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم، جامع کلمات، آپ بات تھوڑی کرتے تھے لیکن ان کا معنی مفہوم بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی، مسیرۃ شہر، میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہوں، دشمن اتنی دور سے ڈر رہا ہوتا ہے، جا محمد والجیش، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے تو وہ اتنی دور سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب عطا کیا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دیا گیا۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر جو آپ کو خصوصیت ملی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے ساری زمین پاک بنا دی گئی اور مسجد بنا دی گئی۔ اور 5ویں نمبر پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ چھٹی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ 6 خوبیاں، یہ 6 خصائص ایک حدیث میں تھے۔ اور 7ویں نمبر پر آقا علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، آپ کو سب پر فضیلت عطا کی گئی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس آیت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تمام انبیاء سے اقرار لیا گیا کہ تمہاری نبوتیں چلتی ہوں، تمہاری شریعتیں چلتی ہوں، اور اس کے دوران آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ اپنی نبوتوں کو، رسالتوں کو، شریعتوں کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنی ہوگی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اور جو خوبیاں عطا کی گئیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی بات کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے کرتے ہیں، اپنی خواہش سے آپ بات ہی نہیں کرتے۔ تو گویا آپ معصوم عن الخطا تھے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ اور اسی طرح معراج کا معجزہ جو ہے وہ اس طرح کا شاندار اور عظمتوں والا ہے، بڑے بڑے عجائبات دکھائے گئے، آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، آپ کو جنت کی سیریں کروائی گئیں، آپ کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ تو یہ بھی معراج والا معجزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اس انداز سے نہیں کروایا گیا۔ اور آخرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ اور دوسری خصوصیت وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی۔ سب سے پہلے قبر سے آقا علیہ السلام کی قبر پھٹے گی، آپ باہر آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا۔ اور فرمایا وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلا میں ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تمام نبی، تمام رسول وہ بھی آقا علیہ السلام کے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، آپ کو مقام وسیلہ عطا کیا جائے گا، اور آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، یہ کسی اور کو عطا نہیں کیے جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے میں ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، یہ آپ کی خوبیاں ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئیں۔ یہ میں نے وقت کی قلت کے پیش نظر تھوڑی بیان کی ہیں، ویسے آقا علیہ السلام کی خوبیاں اور آپ کے خصائص وہ بے شمار ہیں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی خوبیاں اور اتنے خصائص ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام مبلغ اسلام تھے، آپ امام تھے، آپ خطیب تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے کر کے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے کر کے آتے تھے، بدعات سے نکال کر آپ سنتوں کی طرف گامزن کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سے نکال کر آقا علیہ السلام لوگوں کو امن و امان کی طرف لے کے آتے تھے۔